بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 26، اور آج کے سبق کا عنوان ہے مبنی اسماء۔ نمبر 4، اسماء افعال۔ وہ اسماء ہیں جو معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے جو ہے کلمہ پر غور کریں، یا کہ اسم فعل، یعنی کہ یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ تو اسم میں تو اسم والی علامات ہوتی ہیں اور فعل میں فعل والی علامات ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم کلمات پڑھنے لگے ہیں، یہ اسم بھی ہیں اور فعل بھی ہیں۔ اس سے ان کو کہتے ہیں اسم فعل یا اسماء افعال، یعنی یہ معنی میں فعل والا معنی دیتے ہیں اور عمل بھی فعل والا کرتے ہیں۔ جیسے فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی یہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن یہ فعل کی علامات کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے فعل کی گردان آتی ہے، ان کی گردان نہیں آتی۔ اور فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی مضارع، کبھی امر، لیکن یہ ایسے زمانہ تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 اقسام ہیں۔ بعض اس میں فعل ماضی کے لیے آتے ہیں، اور بعض فعل مضارع کے لیے آتے ہیں، اور بعض فعل امر کے لیے آتے ہیں۔ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی کے، جیسے ہی ہاتا، وہ دور ہوا۔ اب ہی ہاتا یہ مضارع کے لیے نہیں آتا، اور یہ فعل امر کے لیے نہیں آتا ہے، لیکن یہ معنی جو ہے فعل ماضی کا دیتا ہے۔ جیسے ہم کہیں ہی ہاتا زیدن، کہ زید دور ہوا، یعنی کہ وہی معنی جو فعل ماضی میں بعودہ کا معنی ہے، وہی معنی ہی ہاتا کا ہے۔ نمبر 2، شتانہ، وہ جدا ہوا، یعنی افترقہ کا معنی ہے۔ جیسے شتانہ زید و عمر، جدا ہوئے زید اور عمر۔ نمبر 3 ہے سرعانہ، اس نے جلدی کی، یعنی سروا کا معنی ہے۔ جیسے سرعان القطارو، گاڑی تیز ہوئی۔ نمبر 2، اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، جیسے ہے نمبر 1 قد اور نمبر 2 قط۔ اس کا معنی ہے وہ کافی ہے، یعنی یکفی فعل مضارع کے معنی میں ہے، یعنی جو معنی یکفی فعل مضارع کا کرتے ہیں تو وہی ان کا معنی ہے۔ بخن، میں اچھا سمجھتا ہوں۔ تو فعل مضارع میں واحد متکلم کا جو صیغہ آتا ہے ارضا، میں راضی ہوتا ہوں یا اچھا سمجھتا ہوں، تو یہ وہی معنی دیتا ہے۔ اس سے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ نمبر 3 ہے اسماء افعال بمعنی فعل امر، یعنی وہ اسماء افعال جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں۔ نمبر 1 رویدہ، اس کا معنی ہے تو مہلت دے، امہل کے معنی میں۔ امہل فعل امر کے معنی میں ہے، جیسے رویدہ زیدن، تو زید کو مہلت دے۔ بلہا، اس کا معنی ہے تو چھوڑ، یعنی جو معنی بنتا ہے فعل امر داء کا، کہ بلہا خالدن، تو خالد کو چھوڑ دے۔ حیّ حل، تو آ، یا اس کا معنی ہے تو جلدی کر۔
یعنی جو معنی ہے اتی کا وہی اس کا معنی ہے. اور نمبر 4 ہے ہلما، جس کا معنی ہے تو آ. اب ہے جی اسماء کنایات، جو اس کی 5ویں قسم ہے. وہ اسماء جو مبہم عدد، مبہم کا معنی ہے غیر واضح، وہ اسماء جو مبہم عدد بات یا فعل سے کنایا ہوں. یعنی ایسے اسماء ہیں جو ایسے عدد پر دلالت کرتے ہیں جو واضح نہیں ہوتا، یا ایسی بات پر یا ایسے فعل پر جو غیر واضح ہوتے ہیں. اسماء کنایات یہ ہیں: نمبر 1 کم، نمبر 2 قضا، اور نمبر 3 کعین، نمبر 4 کیتا، اور نمبر 5 زیتا. یہاں صرف کم کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ صاحب کتاب نے باقی جو اسماء کنایات ہیں ان کا ذکر چھوڑ دیا ہے. وہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہاں اکیلا کم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کم استفہامیہ، اور نمبر 2 کم خبریہ. استفہام کا مطلب ہوتا ہے فہم مانگنا، یعنی سوال کرنا، اور خبریہ کسی چیز کے بارے میں خبر دینا. تو کم استفہامیہ جس کے ذریعے سے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کم کتابن عندہ کا، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. اور کم خبریہ جس کے ذریعے سے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جاتی ہے، جیسے کم کتابن یا کم کتبن عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. کم استفہامیہ اور کم خبریہ میں فرق کیا ہے یا اس کی پہچان کیا ہے؟ تو دونوں مثالوں پر غور کریں. جو کم استفہامیہ ہے اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، منصوب مفرد ہے، جیسے کم کتابن. تو کتابن اس کی تمیز ہے جو منصوب ہے اور مفرد بھی ہے، اور اس کے بعد عموماً مخاطب کی ضمیر آتی ہے، جیسے عندہ کا. اور جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز جو ہے یہ کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جمع آتی ہے، لیکن یہ مجرور ہوتی ہے. کہ جیسے یہاں ہے کم کتابن اور اسی طرح سے کم کتبن، تو یہ تمیز یہاں مجرور ہے. ملاحظہ، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور آتی ہے. کہ جیسے ان مثالوں کے اندر موجود ہے کہ کم استفہامیہ کی خبر جو ہے کم کتابن مفرد ہے اور منصوب ہے، اور کم خبریہ کی تمیز جو ہے جیسے کم کتابن یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، یا کم کتبن یہ جمع ہے اور مجرور ہے. باقی سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.